قرآن مجید کا 16واں سورہ سورہ نحل۔ سورہ نحل کے متعلق چند مختصر نکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 16واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 70واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر 68 کی مناسبت سے سورہ نحل رکھا گیا ہے، اور عربی میں نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ نے نہ جاننے والوں کو اہل ذکر یعنی جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم دیا ہے، اور اہل ذکر سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 50 میں قرآن مجید کا تیسرا مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 58 کے مطابق دور جاہلیت میں بیٹوں کی ولادت کو باعث سے ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، اور جب انہیں بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ ان سے لڑکیوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ انہیں زندہ درگور کرتے تھے، اور ایسا کرنے کو حیا اور غیرت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے بیٹی کو باپ کی زندگی کے لیے سکون و راحت قرار دیا اور بلند مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آیت نمبر 69 کے مطابق اللہ نے شہد کی مکھی کو ایک حیرت انگیز صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ پھولوں کی جڑوں میں موجود شکر کا خاص مادہ چوس لیتی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس سے پھلوں پر بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ نے شہد میں بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ آیت نمبر 89 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں اور نبوتوں کے گواہ کی حیثیت سے لایا جائے گا۔ آیت نمبر 106 کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیت حضرت عمار یاسر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب ان پر کفار قریش نے کفریہ کلمات کو ادا کرنے کے لیے تشدد کیا، اور انہوں نے مجبور ہو کر اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اور جب واپس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو روتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو بیان کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی آیت سے تقیہ کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر انسان کی جان، مال اور آبرو کو شدید خطرہ ہو اور وہ مجبور ہو تو ایسے الفاظ ادا کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ اس سے دی ہوئی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا۔